آج ہی میری بہن اور بہنوئی میرے گھر آئے تھے، لیکن بہن اماں کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے ہی بازار چلی گئی۔ اب گھر میں صرف میں اور بہنوئی ہی تھے۔ کھانا بناتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہو۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دھڑکن ہی بھول گئی۔ وہاں پر میرا بہنوئی کھڑا تھا، جو بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ سر سے دیکھ کر پاؤں تک مجھے گھور رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تھوڑی ہی دیر میں مجھے آنکھوں میں نگل لے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا، مگر اس وقت میں نے اپنے آپ پر بڑا قابو پایا اور دھیمے انداز میں اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کے اس نے دوبارہ مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں اب میرے جسم میں کھپ گئی تھی۔ میں نے دوپٹہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، مگر میں ناکام ہو گئی، کیونکہ دوپٹہ تو میں نے پہنا ہوا بھی نہیں تھا۔ بہنوئی کی نظریں میرے جسم پہ بے لباس گڑی چکی تھی۔ دوسری طرف اب میری بھی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ کل تک تو یہ مجھ سے بہت ہی شفقت اور عزت سے پیش آتا تھا۔ کل تک تو یہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور مجھے چھوٹی چھوٹی سمجھاتا تھا۔ ایک دم ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ میری انتہائی قریب آ کر کھڑا ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تمہاری بہن اور ماں کو آنے میں کتنی دیر ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور اس نے کہا وہ 5 منٹ میں آنے ہی والے ہوں گے، جبکہ ان کی واپسی میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس کی باتیں اور اس کی حرکتیں دیکھ کر مجھے ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ اب مجھ سے کیا چاہتا ہے، مگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ان کاموں سے بہت ڈر لگتا تھا اور اپنی بہن کے حق میں تو ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری سوچ سے بھی زیادہ وحشی اور چلاک انسان ہے۔ یہ حالات ہی ایسے پیدا کر دے گا کہ میں کچھ بھی کرنے سمجھنے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ بہت آہستگی سے میری طرف بڑھتا ہوا جا رہا تھا اور جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے میری طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کیا۔ میری اس حرکت پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں نے اس سے بہانہ کر دیا کہ میں کھانا بنا چکی ہوں، اب مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اب بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کچن سے باہر نکلنے تک اپنی بھیڑ پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر داخل ہوتی، مجھے نوکرانی کی آواز سنائی دی تھی اور اس کی آواز سن کر مجھے بہت خوشگوار حیرت محسوس ہوئی۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے کوئی چھٹیوں پر گاؤں گئی ہوئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام میں نے ہی سنبھالے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر خوش ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی موجودگی میں میں محفوظ ہوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آج میں کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ اسے دیکھ کے کل بھی سخت تھا اور اس کے گلے لگ گئی۔ میری یہ حرکت دیکھ کر وہ خود حیران ہو گئی، کیونکہ اس کے گھر میں کام کرنے والیاں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں کسی کے ساتھ بھی اتنا ملتی جلتی نہیں ہوں۔ گلے لگانا تو دور کی بات، میں کسی کو سیدھے منہ سلام بھی نہیں کرتی تھی، اور جہاں تک ان نوکرانیوں کا سوال تھا ان کی طرف میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، بی بی جی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور اسے کہا کہ اب جلدی سے تم نے جا کر باقی کام سنبھالو۔ میری بات سن کر وہ کچن میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن کے اندر داخل ہوتی، اچانک ہی میرے بہنوئی وہاں پر آ گیا اور نوکرانی کو وہاں سے نکالنے کا کہنے لگا۔ بہنوئی کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی وہ نوکرانی کو گھر جانے کا بول دے گا۔ نوکرانی شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، کبھی وہ میری طرف دیکھتی اور کبھی میرے بہنوئی کی طرف۔ اچانک ہی اس نے کہا، بڑی بی بی جی کہاں پر ہیں؟ میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتی، میرا بہنوئی پہلے ہی بول پڑا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی ہیں، ان کی طبیعت رات سے بہت خراب ہے۔ میری بیوی بھی ان کے قریب ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں ان کے پاس جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی طرف جاتی، میرا بہنوئی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے سخت لہجے میں کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا کہ ابھی گھر جاؤ، اگلے دن کام پر آنا، تو کیا تمہیں میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ اس کا لہجہ ایک دم ہی تبدیل ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے آج سے پہلے اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ نوکرانی بھی خوف زدہ ہو گئی اور ان سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، معاف کیجیے گا صاحب، میں نے آپ کو غصہ دلایا، میرے بس جا رہی ہوں۔
اس کی یہ بات سن کر میرا دل بہت بری طرح سے کانپنے لگا۔ اب تو یقین ہو گیا کہ مجھے بہنوئی کے ہاتھوں سے بچانے والا اب کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اس کی حرکتیں تھیں اور جس طرح سے اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، یہ سب دیکھ کر مجھے اب بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ نوکرانی وہاں سے 5 منٹ کے بعد چلی گئی اور جانے کے بعد فوراً بعد بہنوئی میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا، آج میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آج مجھے ان لوگوں کی دخل اندازی نہیں چاہیے۔ تم جاؤ، جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ بہنوئی نے یہ بات بہت ہی عجیب انداز میں کہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے چند لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھے اور ٹٹولنے کی کوشش کی کہ آخر اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، اور جو چیز میرے دماغ میں آ رہی تھی، اس کے ذہن میں جو بھی چل رہا تھا وہ میرے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ کیا گزارنا چاہتے ہیں، اور ایسی کون سی بات ہے آپ مجھے تنہائی میں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بہت ضروری بات ہے تو آپ مجھے ابھی کہہ دیں، مجھ سے اتنا زیادہ انتظار نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ کھل کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ باتیں جو میں تمہیں بتانے والا ہوں یہ کرنے والی نہیں بلکہ سمجھانے والی ہیں۔ تمہیں میں نے اچھی طرح سے سمجھانا بھی ہے، شاید مجھے کافی دیر لگ جائے۔ میں اپنے بہنوئی کو کہا۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہارا انتظار کر لوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ 1 گھنٹے بعد ہی باہر نکلوں گی، کیونکہ مجھے پتا تھا 1 گھنٹے بعد اماں واپس آ جائیں گی۔ 5 منٹ پہلے ہی میں نے اماں کو کال کی تھی اور ان سے پوچھا تھا۔ اماں نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ فکر مت کرو، بس 1 گھنٹہ ہی لگے گا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ پائے گا، اور میں نے فیصلہ کیا تھا اگلی بار احتیاط کروں گی۔ مجھے اپنے وجود پر اس کی نظریں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں، اور نہ ہی اس کے دیکھنے کا انداز مجھے پسند تھا۔ مجھے بہت ہی غصہ آ رہا تھا، مگر میں غصہ پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ایسی بات ہوتی جس کے بارے میں اپنی بہن کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ بات اسے بتا دی تو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، اور ایسی دیوار قائم ہو جائے گی جو یہ ساری زندگی نہیں توڑ پائیں گے۔ اس لیے بہن کا گھر خراب کرنے کا رزق تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنے ہی انداز سے اس معاملے سے نپٹوں گی۔ کوئی ایسا کام کروں گی جس سے نہ صرف میری عزت بھی محفوظ ہو جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے بہنوئی کو بھی سبق حاصل ہو جائے گا۔ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ پرانا کھلاڑی ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں بہت ہی معمولی ہیں۔ اسے اچھی طرح سے پتہ ہے کس کو کیسے قابو کرنا ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے لیے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میرا باہر نکلنے کا بھی بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میں پچھتا رہی تھی، آخر میں نے کیوں اپنا موبائل اپنے ساتھ نہیں لایا۔ اگر اپنا موبائل اپنے ساتھ لے آتی تو اماں کو کال کر کے ان کی واپسی کا وقت پوچھ لیتی۔ میری یہ سب سے بڑی عادت تھی کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتی تھی، اور اسی کی وجہ سے اکثر ہی میں بہت بڑے مسئلوں میں پھنس جاتی تھی۔ میں نہیں جانی تھی کہ ابھی میں نے ایک ایسے ہی مسئلے میں پھنسنے جا رہی ہوں، لیکن اس مسئلے سے نکلنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ کافی دیر میں نے شش و پنج میں مبتلا رہی اور سوچتی رہی کہ کیا کیا جائے۔ 1 گھنٹہ یہاں پر انتظار کیا جائے یا کمرے سے باہر نکلا جائے۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن باہر سے کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنا دروازہ اچھی طرح سے لاک کیا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے تھوڑا سا سکون ملا اور میں واش روم سے باہر نکل گئی، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلی، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میں قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا بہنوئی ہی کھڑا تھا، جو اس وقت بہت ہی گندی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً سے مجھ پر جھپٹ پڑے۔ اس کو دیکھ کر میری زبان ہکلانے لگی۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ پرسرسار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا، وہی جو تم کب سے مجھ سے چاہ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور چلاتے ہوئے کہا، آپ سے ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، بہتر یہی ہے کہ اب اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکلیں۔ مگر وہ کمرے سے نکلنے کی بجائے مسلسل میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا مجھے اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے تھا اپنے بہنوئی کی موجودگی میں، تو بالکل بھی نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائے اور ابھی وہ اس وقت یہاں سے نکلے۔ مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اب وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، وہیں پر رک جاؤ۔